قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ تحقیق خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہے افسوس اس پر جو ہم نے کوتاہی کی، اور وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے اپنی پیٹھوں پر۔ خبردار بہت برا بوجھ ہے جس کو وہ اٹھائیں گے۔ پچھلی آیات میں قیامت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کافر لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہ دنیا کی زندگی ہے، مزے کر لو، ہم نے اٹھنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب بتاؤ یہ قیامت حق ہے یا نہیں؟ اس دن کہیں گے یا رب واقعی یہ حق بات ہے، لیکن اس دن لوٹنے کی کوئی امید نہیں ہوگی، کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب بما کنتم تکفرون، چکھو تم عذاب کو، یہ تو جم انکار کرتے تھے تم قیامت کا، یہ اس کا بدل ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نتیجہ ذکر فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا عقیدہ ہے ایمان والے کے لیے بہت بڑا حوصلہ ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں ہر انسان پر دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، اس کے لیے فراوانی بھی ہے اور تنگی بھی ہے، فقر بھی ہے، مالداری بھی ہے۔ دنیا میں ہر قسم کے حالات انسان پر آتے ہیں، اور جس نے اللہ کی ملاقات کا یقین بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس ملاقات کی بدولت اس کو ایک تو ملاقات کا دنیا میں مزہ عطا فرماتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو دلی سکون اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کے لیے سکون کا اور راحت کا سامان مہیا فرما دیا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے فرمایا صبر کر، تیرے اس صبر پر اللہ تجھے اجر دے گا، اور قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جو اجر دیا جائے گا وہ اس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے، بغیر حساب ہوگا۔ اگر کوئی تنگ دستی میں وقت گزار رہا ہے، فقر میں وقت گزار رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی کا سامان دیا، فرمایا غریب قیامت کے دن، فقیر قیامت کے دن مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا دشمن کے تلے ہے اور نماز نہیں پڑھ سکتا، دینداری پر سر عام عمل نہیں کر سکتا، چوری چھپ کر کرتا ہے، اس کے لیے بھی تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بھی اس طرح کے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام عطا فرمایا، تم بھی دین پر یوں قائم رہو۔ یہ تو آخرت کی ملاقات کا تصور ہے۔ جو آدمی اس دنیا میں یہ نظریہ جما لے کہ میرا ہر عمل اللہ سے ملاقات کرے گا آج ہی، حدیث شریف میں ہے کہ صبح کو فرشتے آتے ہیں، صبح کی نماز میں رات والے فرشتے اور صبح والے فرشتے، دن والے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس نماز کو اعلیٰ نماز قرار دیا۔ نماز کے بعد رات والے فرشتے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، دن والے فرشتے اس کے اعمال لکھتے ہیں۔ جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو رات والے فرشتے آ جاتے ہیں، دن والے فرشتے پھر یہ اعمال لے کر اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں۔ رات اور دن کو اللہ کے ہاں یہ اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ تو جو آدمی عمل کر رہا ہے وہ تازہ اللہ تعالیٰ کو تحفہ کی نیت سے وہ عمل کرے کہ میں اللہ کے پاس آج یہ عمل بھیج رہا ہوں، بہت خوبصورت کر کے بھیجوں گا۔ ظاہر بات ہے دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی
عہدیدار کے پاس کوئی ہدیہ بھیجنا چاہے تو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق کتنا خوبصورت بنائے گا کہ یہ عہدیدار کو، یہ وزیر کو یہ میرا تحفہ پسند آ جائے۔ جو ساری کائنات کا رب ہے، جب اس کو تحفہ پیش کرنے کی نیت سے عمل کرے گا تو وہ عمل کرتے ہوئے بھی اس کو لذت محسوس ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سکون اور لذت عطا کرتا ہے۔ ہمارا یہ جو آخرت کا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے فرمایا کہ جو لوگ آخرت کی ملاقات کو جھٹلا رہے ہیں یہ لوگ خسارے میں ہیں، اس لیے کہ ان پر اگر غربت آئے تو اس کو وہ گھٹ کے مر جاتے ہیں، اگر حالات ہے تو اس کا بدل ان کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان تو کمزور ہے، وہ حالات کو تو وہ خود نہیں سنوار سکتا، اور اللہ سے ملاقات کا ان کو یقین نہیں ہے، اس سے بری دنیا ان کے لیے ہے نہیں، بے سکونی اتنی کہ ان کو رات اور دن کو چین اور سکون نہیں آتا۔ علماء فرماتے ہیں، اہل دل فرماتے ہیں کہ دولت مال کا نام نہیں ہے، دولت رقبے کا نام نہیں ہے، سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی انسان کو عطا کرتا ہے وہ سکون دل ہے، دل کا سکون ہے۔ جس کو یہ مل گیا اس کو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی، اور اللہ تعالیٰ یہ دیندار کو عطا فرماتا ہے۔ جس کی زندگی میں جتنا زیادہ دین ہوگا اس کے دل میں اتنا زیادہ سکون ہوگا۔ اور دنیا میں سب سے بڑی جو مصیبت ہے بے سکونی اور پریشانی ہے، اضطراب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین سے جتنا زیادہ دور ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پریشان کر رکھا ہے۔ اگر وہ اس کے پاس مال آتا ہے تو مال کی وجہ سے اس کا دل تھوڑا سا سکون میں ہوتا ہے تو گھر میں جھگڑا اور فساد کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرف سے اس کو اگر خیر پہنچتی ہے تو 10 طرف سے اس کو شرور پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو سکون نہیں ملتا۔ یہ اللہ سے ملاقات کا عقیدہ نہ رکھنے والوں کو دنیا میں عذاب ہے۔ فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ، بلکہ فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ، یہ تو اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، تو جب اچانک ان کے پاس موت آئے گی، قیامت آئے گی، ساعت سے مراد چھوٹی قیامت اور بڑی قیامت۔ جو آدمی جس پر موت آ جائے تو اس پر بھی قیامت ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، قیامت اس پر بھی واقع ہو گئی۔ اور ایک بڑی قیامت ہے کہ جو ساری دنیا پر موت واقع کرے گی، تو یہ چھوٹی موت ہو، چھوٹی قیامت ہو یا بڑی قیامت ہو، یہ اچانک آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت نہیں بتایا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس نے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین پر اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ایسی ضرورت بنا دیتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہے، تو بہرحال اچانک موت آنے والی ہے۔ تو جب موت آتی ہے تو پھر کہتا ہے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہے افسوس میں نے بہت کوتاہی کی دنیا میں۔ اس وقت اس کو جب آخرت سامنے نظر آنے لگتی ہے تو دنیا کے جتنی بداعمالیاں ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہوتی ہیں، اس کے لیے بہت بڑے حسرت کا وقت ہے موت کا وقت۔ اور قیامت کا دن تو بہت بڑا دن ہے، اور سارا دن اس کے لیے حسرت اور افسوس، یہاں تک کہ فرمایا یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ان ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اور حدیث میں ہے کہ انگلیوں سے کاٹنا شروع کرے گا اور ہاتھ سارا منہ کھا جائے گا، افسوس کرتے ہوئے اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوگا کہ میں ہاتھ کھا رہا ہوں۔ یعنی اتنا بڑی حسرت اور اتنا بڑا افسوس ہوگا، لیکن وہ کام نہیں آئے گا۔ فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، قیامت کے دن وہ لوگ اپنے اعمال کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائیں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث ذیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو انسان برا عمل کرتا ہے تو برا عمل قیامت کے دن ایک صورت اختیار کرے گا۔ الا ساء ما یزرون میں اشارہ ہے کہ اس کی صورت انتہائی بدی ہوگی اور بہت بوجھ ہوگا، وہ انسان کے اوپر لادا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الجہاد میں دوسری جلد میں یہ روایت ہے، فرمایا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور اس کے کندھے پر اونٹ ہوگا جو اس کو چمٹا ہوا ہوگا اور وہ بلبلائے گا۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے نہ کہنا میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ یہ وہ آدمی ہوگا جس نے اونٹ چرایا، اور ایک آدمی وہ آئے گا جس کے کندھے پر گائے اور بیل چمٹا ہوا ہوگا اور وہ آواز لگا رہا ہوگا۔ ایک وہ آدمی ہوگا جس کے کندھے پر بکری اور بھیڑ چمٹی ہوئی ہوگی۔ ایک وہ آدمی ہوگا جس نے لوگوں کے چیتھڑے کپڑے اس نے چوری کیے تو کپڑے ہل رہے ہوں گے۔
یہاں تک کہ ایک آدمی جس نے ایک سوئی بھی چرائی ہے قیامت کے دن وہ اس کے اوپر سوار ہوگی، جو بھی چوری کی ہے وہ اس پر سوار ہوگی۔ اسی طرح کوئی برا عمل کیا ہے اس کی بھی ایک شکل ہوگی، وہ اس پر سوار ہوگی، وہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، بڑا برا بوجھ ہوگا جس کو اٹھا رہا ہوگا، وہ گھسیٹ رہا ہوگا، یہ اس پر بوجھ بن کے آئے گا۔ اور فرمایا جو آدمی نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل اس کے لیے سواری بنے گا، یہ نماز، یہ روزہ، یہ صدقات اس کے لیے سواری ہوں گے، جس پر سوار ہوگا یہ، اور وہ اس کو چلا رہے ہوں گے۔ نیک اعمال انسان کو اٹھائیں گے اور برے اعمال کو انسان اٹھائے گا۔ اس لیے فرمایا الا ساء ما یزرون، بہت برا ہے بوجھ جس کو یہ قیامت کے دن اٹھا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا ہے حق اور باطل کو، اور قیامت میں جو کچھ ہونے والا ہے۔ اب میری اور آپ کی سمجھداری یہ ہے کہ ہم ابھی سے اپنا راستہ بدلیں اور ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کس رخ پر چل رہی ہے، اپنی زندگی کو فوراً بدلیں، اپنا